بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 کام جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ تو آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، اگر ان 7 کاموں میں سے اگر ایک کام یا آپ کے گھر میں ہو رہا ہو تو مکمل طور پر پابندی لگا دیں۔ آپ ان 7 کاموں میں سے ایک کام بھی گھر میں نہ ہونے دیں۔ اگر یہ 7 کاموں میں سے ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہوگا تو پھر اس کی کیفیت میں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تندرستی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کتا پالنا یعنی ایسا گھر جس میں کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے بیدار ہوئے تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے اور بہت زیادہ خاموش تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا غمگین اور خاموش کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، جب جبرائیل امین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا لیکن ابھی تک جبرائیل امین نہیں آئے، اس کی وجہ سے میں آج پریشان ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب ہٹایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہاں پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے آنے کا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، محتاجی آتی ہے، تندرستی آتی ہے۔ جاندار کی تصویر کا مطلب ہے چاند، پرند، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے، اس چیز کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی تصویر کو فریم میں لگا کر گھر میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسی تصویر کو اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تندرستی آتی ہے، تو ایسے کام کرنے سے گریز کریں۔ ناظرین، تیسری چیز ہے رشتے ناطے توڑنے والے کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رشتوں کو توڑنے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، کبھی آپ یہ کام نہ کریں۔ ناظرین، چوتھی چیز، جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ناپاک ہو جاتا ہے یا آپ خود لیجیے ناپاکی سے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں تو فوراً غسل کر آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور پھر جس کی وجہ سے غریبی، محتاجی، تندرستی آئے گی۔ ناظرین، پانچویں چیز، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز 4 دیواری کے اندر ہی ہو، عورت کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عورت کی آواز جو ہے مرد کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ناظرین، چھٹی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں حرام مال لا کر کھایا جاتا ہو، اس گھر میں حرام مال لا کر کھایا جاتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے خیال رکھیں کہ ہم حرام مال نہ کھائیں بلکہ حلال روزی تلاش کریں۔ ناظرین، ساتویں چیز، مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے لے کے گھر میں فرشتے نہیں آتے بلکہ اس گھر میں تو رزق کی کمی آ جاتی ہے۔ مہمانوں کے آنے سے آپ کبھی ناراض نہ ہو بلکہ مہمان جب آئے تو اس کی مہمان نوازی کریں، اس سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے۔ اور 7 کام جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 7 کام آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں اور اگر ان 7 کاموں سے ایک بھی کام آپ کے گھر میں ہوتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تندرستی، پریشانیاں آتی رہیں گی۔ موجودہ حالات میں ہر شخص ہی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہے تو کوئی ذہنی سکون کے لیے ترستا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی پریشانیاں کا شکار انسان کسی نہ کسی طرح خود ہی ہوتا ہے۔ اب آپ ان تمام چیزوں کی مثال لیں۔
ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے فرمایا کہ جہاں یہ موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بعض گھروں میں کئی طرح کی بڑی چھوٹی تصویریں نصب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو گھر میں بلا کر ضرورت حاجت کتا پالنے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر ہے۔ ناظرین، بے شک اور اللہ اور کے رسول کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے۔ جس چیز کا حکم وہ کیا جائے اور جس سے منع فرمایا گیا ہو اس سے رک جائے، اس میں ہماری بھلائی۔ ان تمام چیزوں سے خاتمہ کریں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا اور زندگی ہر لحاظ سے پرسکون گزرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں مال میں رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔